بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 110 تا 129۔ اردو ترجمہ عرفان القرآن۔ تم ایک بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یہ لوگ ستانے کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تمہارے سامنے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، سوائے اس کے کہ انہیں کہیں اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے پناہ دے دی جائے، اور وہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہوئے ہیں، اور ان پر محتاجی مسلط کی گئی ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ یہ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر بھی قائم ہیں۔ وہ رات کی ساعتوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سر بسجود رہتے ہیں۔ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ یہ لوگ جو نیک کام بھی کریں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ جو مال بھی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں سخت پالا ہو، اور وہ ایسی قوم کی کھیتی پر جا پڑے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہو اور وہ اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری نسبت فتنہ انگیزی میں کبھی کمی نہیں کریں گے۔ وہ تمہیں سخت تکلیف پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ بغض تو ان کی زبانوں سے خود ظاہر ہو چکا ہے، اور جو عداوت ان کے سینوں نے چھپا رکھی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں، اگر تمہیں عقل ہو، آگاہ ہو جاؤ۔ تم وہ لوگ ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تمہیں پسند تک نہیں کرتے، حالانکہ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ فرما دیں مر جاؤ اپنی گھٹن میں، بے شک اللہ دلوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور تمہیں کوئی رنج پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس پر احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے در دولت سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو غزوہ احد کے موقع پر جنگ کے لیے مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے بنو سلمہ خزرج اور بنو حارثہ اوس دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر جائیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے،
پس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں، اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو اور وہ کفار تم پر اسی وقت پورے جوش سے حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، اور اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لیے خوشخبری بنایا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ مزید اس لیے کہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے سو وہ ناکام ہو کر واپس پلٹ جائیں۔ اے حبیب، اب آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، چاہے تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔